سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 27 اور 28۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ما حولکم من القرى ارد گرد کی بستیوں کو، وصرفنا الآیات اور ہم نے کئی قسم کی نشانیاں دکھائی، لعلہم یرجعون کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ فلولا پس کیوں نہیں، نصر مدد کی، ہم الذین ان لوگوں کی، اتخذوا جنہوں نے بنایا تھا، من دون اللہ اللہ کے سوا کو، قرباناً تقرب کے لیے، آلہہ معبود، بل دلو بلکہ وہ خود غائب ہو گئے، عنہم ان سے، وذالک افکہم اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون اور یہ ان کا بہتان تھا جو وہ اللہ پر تراش رہے تھے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی ان دو آیات میں، پہلی آیہ کریمہ کے اندر اہل مکہ کو مخاطب فرما کر انہیں ہدایت کی جانب دعوت دے رہے۔ کفار مکہ حجاز سے شام اور یمن کی جانب اکثر تجارت کے معاملات میں سفر کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان کی تجارت کا جو سلسلہ تھا وہ شام اور یمن کے ساتھ سب سے زیادہ تھا کفار مکہ کا، لہٰذا یہ اکثر تجارتی قافلے لے کر جاتے، اور راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات ان کو دکھائی دیتے، اور صدیوں سے یہ بات اہل مکہ کو نسل در نسل معلوم تھی کہ قوم عاد اور قوم سمود اللہ کی توحید پر ایمان نہ لانے اور رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے برباد کی گئی ہیں۔ یہ انہیں صدیوں سے علم تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ برس برس سے یہ سنتے آ رہے تھے اور انہیں معلوم بھی تھا۔ اور پھر جب تجارتی قافلے یمن اور شام کی طرف جاتے تو وہ سارے مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ وہ کھنڈرات وہ اس وقت بھی موجود تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تم جانتے نہیں ہو تمہارے ارد گرد ہم نے کتنی بستیوں کو برباد کر دیا۔ حول کہتے ہیں ارد گرد کو، تمہارے ارد گرد، قرا یہ قریہ کی جمع ہے، اور قریہ عربی زبان میں بستی کو کہتے ہیں۔ ہم نے کتنی بستیوں کو تمہارے قرب و جوار میں، تمہارے آس پاس ہلاک کیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان کو؟ اور پھر صرفنا الآیات، تباہ کرنے سے پہلے ہم نے انہیں کئی نشانیاں دکھائی تھیں، اپنی قدرت کی بھی، اور انبیاء نے اپنی نبوت اور رسالت کے معجزات انہیں دکھائے تھے جو ان کی صداقت پر گواہ تھے۔ ہم نے کئی قسم کی نشانیاں انہیں دکھائی، توحید کی نشانیاں مانگی گئیں تو انبیاء نے وہ بھی دکھائی، اور رسالت کی صداقت کی نشانیاں مانگی گئیں تو انبیاء نے معجزوں کی شکل میں وہ بھی دکھائے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ اور نشانیاں دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں، وہ حق کی جانب لوٹ آئیں، لیکن وہ حق کی جانب لوٹے نہیں۔
ٹھیک ہے، آج ہم میں ہر شخص کہتا ہے مجھے موت پر یقین ہے، اور ہم میں سے کوئی کاندھا ایسا نہیں ہے جس کاندھے نے اپنے گھر سے کسی میت کو نہ اٹھایا ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، ہمیں موت کی فکر نہیں ہے، ہم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم قدرت کی روز نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان ان نشانیوں کی جانب نہیں جاتا۔ چڑھتا سورج، ڈھلتا سورج، ابھرتا چاند، اور پھر آہستہ آہستہ کمال کو پہنچ کر پھر واپس زوال کی طرف، یہ ہمیں دعوت فکر نہیں تو اور کیا ہے۔ لڑکھڑاتی زندگی سے کڑیل جوانی تک، اور کڑیل جوانی سے پھر لڑکھڑاتی زندگی تک، یہ ہماری زندگی کے اندر جو تبدیلیاں ہیں یہ ہمارے لیے دعوت فکر نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قوموں کو بھی ہم نے نشانیاں دکھائی، بہت ساری نشانیاں ہم نے ان کو دکھائی، اس لیے کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں، لیکن جب وہ حق کی طرف نہیں لوٹے تو ہم نے انہیں دنیا کے نقشے سے مٹا دیا۔ مکہ والوں تمہیں بھی دعوت دے رہے ہیں، باز ہو جاؤ، بار بار کی تکذیب سے باز آ جاؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہ آئے تو قریب ہے کہ اجتماعی طور پر نہ صحیح لیکن انفرادی طور پر تو تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی بدر میں، کبھی خندق میں، اور کبھی فتح مکہ کی شکل میں تمہیں ذلت اٹھانی پڑے گی، لیکن اگر باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ تو عزتیں تمہارا مقدر ہے۔ اس کے بعد فرمایا فلولا نصرہم، کیوں نہیں مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا تقرب الہی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ قربان کا یہاں لفظ آیا، قربان عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مالی یا بدنی عبادت یا کسی جانور کا ذبیحہ اس لیے کرنا کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ کا تقرب مل جائے، اور یہ کرنا کن کے نام پر؟ بتوں کے نام پر، یہ شرط ہے ساتھ کہ ذبیحہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا یا عبادت بتوں کی اس لیے کرنا کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے۔ اور کفار اسی عقیدے سے بتوں کی عبادت کرتے تھے، جس کو قرآن کریم نے دوسرے دو مقامات پر واضح طور پر بیان کر دیا۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس کے اندر اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کفار کے اس عقیدے کے متعلق فرماتے ہیں، کفار بتوں کی عبادت کس نظریے سے کرتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ قرآن کی آیا ہے، یہ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے شفیع ہیں۔ وہ عبادت اس نقطۂ نظر سے کرتے تھے بتوں کی۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، جب کفار سے کہا جاتا کہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما نعبدهم، آگے سے جواب دیتے ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا، یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ آج اگر ہم اولیاء اعظام کے آستانوں پر جاتے ہیں، اگر ہم ان کو اپنی عبادات نہیں بلکہ دعاؤں میں توسل بناتے ہیں اور توسل لیتے ہیں ان سے، تو ہماری اور ان میں فرق ہے۔ نمبر 1، ہم کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی ولی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم کسی ولی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ نہ چاہے تو پھر بھی یہ کر دے گا، نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عبادت، اس کے زود، اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ کریم عز و جل اس کی بات کو جلدی سن لیتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ ہمارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے،
وہ بتوں کی باقاعدہ عبادت کرتے تھے اور بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اور ہم تو کسی ولی کو شریک نہیں بناتے، ہم اللہ کے کسی نیک بندے کو شریک نہیں بناتے۔ اور صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کچھ پراگندہ حال بکھرے بال اٹے لباس والے، یہ میں بالکل حدیث کا عین عنوان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بکھرے بال پراگندہ حال اٹے لباس والے تمہارے دروازوں پر دستک دیں گے، تم انہیں ان کی کیفیت و حالت کو دیکھ کر دھتکار دو گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا درجہ یہ ہے کہ وہ اگر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی وجہ سے لکھا ہوا مٹا کر ان کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ تو ہم انہیں اللہ کا شریک نہیں بناتے، ہم کسی ولی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے، ہم کسی ولی کو پوچھتے نہیں ہیں، ہم اولیاء کا توسل لیتے ہیں۔ اور کفار کی آیات ایمان والوں پر چسپاں کرنا اور ایمان والوں کو کہنا ان کا عقیدہ بدھوں جیسا عقیدہ ہے، یہ حضور کی حدیث یاد رکھنا کہ جو شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے اور جس پر بھیجی گئی وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت الٹ کر جس نے بھیجی اسی کے اوپر پڑتی ہے۔ جو ہمیں مشرک کہتے ہیں، جب ہم مشرک نہیں ہیں تو پھر وہ شرک کا فتویٰ لوٹ کر انہی پر جاتا ہے جو ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ اب اللہ قیامت کے دن بتوں کی پوجا کرنے والوں سے کہے گا جن کی پوجا تم کرتے تھے کہاں ہیں وہ تمہارے؟ آج تمہیں اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں چھڑا رہے؟ لیکن وہ نہیں چھڑا سکے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبریٰ بھی کریں گے، شفاعت صغریٰ بھی کریں گے، اولیاء کاملین شفاعت کریں گے، ایک حافظ قرآن شفاعت کرے گا، ایک امام مسجد اپنے مقتدیوں کی شفاعت کرے گا، ایک نیک صالح بندہ اپنے دوستوں کی شفاعت کرے گا، ایک اللہ کا ولی اپنے مریدین کی شفاعت کرے گا، اور یہ سارے عقیدے قرآن سے ثابت ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے مگر اللہ جسے اذن دے گا، اور اللہ اپنے محبوب کو اذن دے گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، تو اس نبی کو دعا کا اختیار دے کر کہا گیا ہے اللہ کے نبی اللہ سے جو جی چاہتا ہے مانگ لو وہ قبول ہوگا۔ ہر نبی کو ایک دعا میں اختیار دیا گیا، ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے وہ دعا سنبھال کر رکھی ہے، میں نے نہیں مانگی۔ صحابہ نے پوچھا وہ دعا کب مانگیں گے؟ فرمایا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگو۔ اور جب میرے آقا نے یہ فرمایا نا میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا جو اللہ نے مجھے جس میں اختیار دیا ہے، تو اللہ نے اس کے مقابلے میں جواب کا دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو قیامت کے دن اتنا دیں گے کہ جتنی دیر تک آپ راضی نہ ہوں گے ہم اتنی دیر تک دیتے رہیں گے۔ اور سرکار نے پھر اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل نہیں آتا میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا۔ حضور تو شفاعت کریں گے، حضور تو شفاعت کریں گے۔ امام مسجد کو کہا جائے گا اپنی دستار جہنم میں ڈال، وہ جہنم میں ڈالے گا جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی جہنم میں ہوگا اپنے امام کی دستار کو پہچان کر اس کی دستار سے لپٹ جائے گا، وہ کھینچ کر باہر لے آئے گا، اللہ فرمائے گا سب کو لے جا جنت۔ اولیاء کاملین پارہ نمبر 24 وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ہم قیامت کے دن گروہ در گروہ اہل ایمان کو تقوی والوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ وہ گروہ در گروہ کیا ہوگا کہ اللہ کا ولی اپنے سارے مریدین کو ساتھ لے کر گروہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔
تو اس لیے ہمارے اور ان کے عقیدے میں یہ فرق ہے. یہ آیت اہل ایمان پر چسپاں نہیں ہو سکتی ہے. یہ کفار کے متعلق آیت ہے کہ وہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ بتوں کو اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری بدنی عبادت جو بتوں کے لیے کر رہے ہیں، مالی عبادت جو بتوں کے لیے کر رہے ہیں، جو بتوں کے نام پر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ سارے ہمیں کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے پھر بتاؤ کیوں نہیں عذاب سے بچ سکے؟ فلولا ناصرهم الذی، کیوں نہیں عذاب سے بچ سکے، کیوں نہیں بچا سکے؟ اور جب کہ آپ جانتے ہیں نا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک شخص کے لیے حکم ہوگا اسے جہنم میں پھینک دو، فرشتے اسے لے کر جہنم کی طرف چلیں گے، تو آدم علیہ السلام بھاگے ہوئے ہمارے آقا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ سرکار فرمائیں گے حضرت آدم سے کیا کہا؟ وہ دیکھیں آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا جس طرح ایک آدمی تیز چلنے کے لیے اپنے تہمت کو اوپر کرتا ہے نا، میرے آقا اپنے تہمت کو پنڈلیوں سے اوپر کریں گے اور جلدی فرشتوں کی طرف آئیں گے اور کہیں گے رک جاؤ فرشتوں. فرشتے کہیں گے نہیں، آج ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور اللہ فرمائے گا نہیں، آج میرے محبوب کی بات کو مانو. حضور اسے پھر میزان پر لے آئیں گے، ترازو پر لے آئیں گے اور کہا جائے گا اس کے نامہ اعمال کو پھر توڑو. جب پھر توڑنے لگیں گے تو میرے آقا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کے میزان پر رکھیں گے تو اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا پلڑا. تو آپ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آج اتنے مشکل وقت میں مجھے بچایا، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے؟ تو میرے آقا فرمائیں گے میں تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اس ٹکڑے پر وہ تیرا درود پاک لکھا ہوا ہے جو تو نے میرے اوپر پڑھا ہے. اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، یہ کبھی پھر خطبہ جمعہ میں بات اس پر کریں گے. بڑی تفصیلات ہیں اس عنوان پر کہ کیسے کیسے وہ بات سامنے آئے گی. ابھی تو اس نے پڑھا بھی نہیں تھا، صرف ارادہ ہی کیا تھا. وہ تو اتنے لجپال ہیں. وَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں بچایا جبکہ ہمارے آقا تو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میدان محشر میں کہاں ڈھونڈوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پر ڈھونڈ لینا. حضور کہاں؟ فرمایا یا تو میزان عدل پر ہوں گا، اپنی امت کے اعمال خود اپنی نگاہوں کے سامنے تلواتا ہوں گا. حضور اگر میزان عدل پر نہ ملے فرمایا حوض کوثر پر ہوں گا، اپنی پیاسی امت کو پانی پلاتا ہوں گا. حضور اگر وہاں بھی نہ ملے فرمایا پل صراط کے کنارے پر کھڑا ہوں گا اور کیا کہتا ہوں گا رب سلم امتی، میرے اللہ آج میری امت کو سلامتی سے گزار دے. ہمارے آقا تو میدان معاشر میں پنجابی میں کہوں تو دوڑ لگائے ہوئے ہوں گے، کبھی ادھر امت کی خیر، کبھی ادھر امت کی خیر، کبھی ادھر امت کی خیر. تو اس آیت کو کیسے ایمان والوں پر چسپاں کیا جا سکتا ہے؟ یہ کفار کے لیے آیت ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے اللہ کے عذاب سے ان کو بچایا جو یہ اللہ کے جو نا بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ یہ ہمیں قرب دیں گے، تقرب دیں گے. بل دلوا عنہم، اللہ فرماتا ہے بلکہ تو وہ جو جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا وہ تو خود گم ہو جائیں گے، وہ خود ہی نہیں ملیں گے، وہ خود گم ہو جائیں گے، وہ تو خود ہی نہیں ملیں گے. وذالک یہ ان کا جھوٹ تھا جو یہ کہتے تھے نا کہ یہ بت ہمیں بچائیں گے، یہ ان کفار کا جھوٹ تھا. وبما كانوا یفترون، اور یہ ان کا بہتان تھا جو وہ لگا رہے تھے کہ اللہ ان کی مانے گا، اللہ ان کی نہیں مانے گا، اللہ اپنے محبوبوں کی مانے گا. فرمایا یہ ان کا بہتان تھا اور یہ ان کا جھوٹ تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ